أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے جو انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، ہر طرف ظلم پھیلا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن مومن کے گھر میں ماتم نہ ہوا ہو۔ ان حالات سے بچنے کا واحد طریقہ ہے مولا کو جلد سے جلد پکاریں، مولا جلد تشریف لائیں۔ انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں، بہت جلد آ رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم ان کے حکومت کے قابل ہو سکیں۔ دعا کریں اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون صلوات پڑھیں محمد محمد وعجل فرجہ۔ شب جمعہ ہے، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ہم یہاں پر تقریباً 9 دن ہیں اور موضوع ہے ان مجالس کا غفلت۔ انگلش میں اس کو ہیڈ لیسنس کہتے ہیں۔ جن آیات کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ایک لفظ سے فائدہ اٹھائیں گے۔
سورہ یاسین کو قرآن نے قلب قرآن حدیث میں ہے، سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا گیا۔ قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یاسین قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور قرآن کے جو اصل موضوعات ہیں توحید و لیڈرشپ و قیامت اس یاسین میں بہت اچھی طرح سے بتائے گئے ہیں۔ اور یہ وہ سورہ ہے جو بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے بے بارہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس پر غور و فکر نہ کریں، عمل نہ کریں۔ ہم مسلسل کہتے آ رہے ہیں 5-10 سال کہ روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت اپنا فریضہ سمجھیں۔ آپ ایک آیت، آپ کی اہلیہ ایک آیت، بچے ایک آیت، بیٹی ایک آیت، اس کا ترجمہ کریں، انشاءاللہ گھر میں رونق ہوگی، نور آئے گا۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوگی وہاں پر کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں قرآن نازل ہو جائے وہ خود برکت ہی برکت ہے۔ تو فاطمہ زہرا کا گھر جہاں نزول قرآن ہے، تو قرآن جو ہے ہم لوگوں کو مشیعوں کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا 2 چیزیں کبھی جدا نہیں ہوتی، قرآن اور اہل بیت۔ جس طرح سے اہل بیت کی تعریف اہم ہے، اسی طرح سے قرآن کی تعریف بھی، قرآن کا تذکرہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے اہل بیت کا تذکرہ۔ ابن عباس مولا کے بھی کزن تھے، سرکار کے بھی کزن تھے، قرآن پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پہلو میں۔ امیر شام کی سواری بازو سے گزری، طواف کر رہا تھا۔ اس نے کہا ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آرڈیننس جاری کیا ہے، حکم جاری کیا ہے۔ ابن عباس نے پوچھا کیا حکم ہے؟ میں نے حکم دیا کہ کوئی اہل بیت کا تذکرہ ہی نہ کرے، کوئی اہل بیت کا ذکر ہی نہ کرے۔ ابن عباس قرآن پڑھتے پڑھتے ایک نگاہ دوڑاتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں، کیا تو ہمیں قرآن کے پڑھنے سے روک دے گا؟ یعنی قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں فضیلت اہل بیت نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن میں 29 سوروں سے پہلے حروف مقطعات ہیں۔ قرآن میں کتنے سورے جملہ؟ 114 سورے ہیں۔ ان میں سے 29 سورے ایسے ہیں، 29 چاپٹر ایسے ہیں جس میں خدا نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ حروف مقطعات انگلش میں سنگل لیٹرز کہتے ہیں، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، طٰہٰ، اسی طرح سے کاف ہا یاسین، الف میم را۔ اس طرح سے 29 سورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں۔ ان میں سے یہ سورے میں بھی حروف مقطعات ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے، معلوم نہ ہونے سے بھی کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے آج کل بچے جو ہیں میسیجز بہت زیادہ ہیں، بہت سمپل ورڈنگز۔ ایس اے کیا ہوا؟ ایس اے کیا ہو گیا بھائی؟ السلام علیکم۔ آخر میں کے ایچ، خدا حافظ، فوراً بول رہے ہیں نا بھائی۔ این پی نو پرابلم، W8 ویٹ، معلومات دیکھیے کیسے چل رہے ہیں۔ ہاں تو آپ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ 2 حرفوں سے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ خدا بھی تو یہی کہہ رہا الف لام میم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
اس کمیونیکیشن میں یہ اللہ جانتا ہے اور سرکار جانتے ہیں کیا کمیونیکیشن ہو رہا ہے. تو اس میں معنوں کے معلوم ہونے نہ معلوم ہونے پر ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. یاسین، اور یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ہمارے مفسر قرآن مقبول احمد صاحب قبلہ یہ جو حروف ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یاسین، ان سب کو جمع کریں تو 14 حروف ہی نکلیں گے. جی زیادہ حروفوں کو نکال دیں تو جملہ کتنے ہوں گے؟ 14 ہوں گے. ابھی خدا 14 ہی لفظوں کیوں استعمال کیا ہمیں نہیں معلوم. 14 حروف ہیں اور اس کا ایک جملہ بھی بنایا ہے انہوں نے. صراط علی حق نمسکہ، علی ہی کا راستہ حق ہے، اسی پہ چلتے ہیں. جی صراط علی، صاد رے الف طا. اب جب گنیں گے تو 14 حروف ہیں. تو 14 حروف سے ہم نے یہ معنی نکالا. اگر کسی میں دم ہے تو اپنے پاس بنا. صلوات پڑھیے بنا. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کیا ہے؟ وزڈم ہے. حکیم کے معنی وزڈم ہے، جس میں علم و حکمت کی باتیں ہیں. انکا لمن المرسلین، رسول اللہ کو خدا حکم دے رہا آپ کیا ہیں؟ مرسلین میں سے، پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر بھی آپ باقی ہیں، رسول بھی ہیں، راہ مستقیم پر بھی ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ رحمان پروردگار سے آیا ہے، رحیم پروردگار سے آیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر. کاہے کے لیے آیا قرآن؟ لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون. قرآن آیا ڈرانے کے لیے. لتنذر قوما ما انذر آباءهم، اس لیے ڈرانے کے لیے آیا کہ ان کے والدین ڈرائے نہیں گئے تھے، ان کو بتایا نہیں گیا تھا راستہ. ڈرانا کے معنی ڈرانا نہیں ہے، راستے کا نہ بتانا. یہ خود ایک کیا تھے ماں باپ؟ وَهُمْ غافلون، وہ غافل تھے. اردو میں ہم لوگ غفلت یوز کرتے کہ نہیں یوز کرتے؟ کب یوز کرتے ہیں غفلت؟ اگر کوئی بچہ کلاس میں فیل ہو جائے تو کیا بولتا؟ میں غفلت کر گیا، یعنی میں پاس ہو سکتا تھا نہیں ہوا، یعنی وہ ٹائم جس میں محنت کرنا چاہیے تھا میں نے ٹائم محنت نہیں کی، اس لیے میں فیل ہو گیا. اس کو ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں غفلت، فارسی میں بھی کہتے ہیں غفلت، عربی میں بھی کہتے ہیں غفلت. ہمارے موضوع ہی ہے غفلت. کون ہے غافل؟ جب وقت پہ کام نہ کریں اور وقت گزرنے کے بعد پچھتائیں تو غفلت ہے. تو محرم کے مجلسیں ختم ہونے کے بعد تب بیدار ہوں کہ امام حسین نے کیا کیا تو غفلت ہے. محرم کے زمانے میں حسین نے کیا؟ صلوات پڑھیے محمد والا محمد. وعجل، محرم کے زمانے میں امام حسین نے کیا خدمات انجام دیے، مقصد کربلا کیا تھا. اگر ان باتوں کو سمجھیں تو کیا ہے، ہم نے کربلا کو سمجھا. ورنہ کیا ہوا؟ کربلا سے ہم غفلت کر گئے، یعنی کربلا سے جو درس سیکھنا تھا ہم نے سیکھا نہیں ہے. غفلت کے معنی کسی چیز کا وجود ہے، اس کو ہم کیئر نہیں کر رہے ہیں، اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غفلت. قرآن نے مثال دی ہے نہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ میرے ساتھ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والا. حیدری
مجلس حسین میں آنے کے بعد کیا پریشانی بھائی؟ اپنا ٹینشن باہر رکھیے، امام حسین کے مجلس میں صلوات پڑھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد آج میں شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے اعتبار سے ذرا سا ڈیٹیل ہوتا، مگر کوشش کروں گا کہ ہم لوگ جو ہیں موضوع کے اندر بھی رہیں۔ کل سے انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بعض لوگ، قرآن یہ کہتا ہے کہ جانتے ہیں، بعض کے میجورٹی دنیا والے دنیا کے ظاہر برق و اچھائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دے نو آؤٹر ورلڈ کو، دنیا والے کیا جانتے ہیں؟ ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہی دنیا میں جو پھنسے ہوئے ہیں آخرت سے غفلت میں ہیں۔ آخرت ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی ایک حیات ہے نہیں ہے؟ ہے، یقینی ہے؟ ہاں، نہیں کرے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک دنیا ہے۔ اچھا، یہ دنیا بڑی ہے یا وہ دنیا بڑی ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ دنیا 60 70 100 کی ہے، وہ دنیا ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس دنیا میں اگر غافل ہو گیا وہ دنیا برباد ہو جائے گی، تو جو اس دنیا میں بیدار ہو گیا تو وہ دنیا اچھی ہو جائے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں انسان، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر سے۔ اب سمجھ میں آیا مولا علی نے کیا کہا؟ نکل جاؤ میرے سامنے، دھوکہ مت دے، دنیا مجھے دھوکہ مت دے، اس لیے کہ میں ظاہر نہیں تیرے اندر سے بھی واقف ہوں۔ دنیا والے ظاہر میں ہیں بھائی، کیا مانے ظاہر میں ہیں؟ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک رات میں دولت مند ہو جانا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جلدی جم کر کے کسی طرح سے پیسہ آ جائے، تو جم کرنے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایک رات میں پیسہ نہیں کمایا، جو کمایا ایک نہ ایک دن وہ کھو لیا۔ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیا وہ آگے جا کر کے کامیاب ہوگا۔ ہمت کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، مولا پہ بھروسہ کرنا، محنت کرتے جانا انشاءاللہ آہستہ 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 اس منزل پہ پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہم نے جلدی کوشش کی تو وہ جو ملنے والا ہے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، بٹے بازی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ چوری کرنے سے بہت جلدی بڑھ جائیں گے، ایک نہ ایک دن پکڑ جائیں گے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ظاہر دنیا سے واقف ہیں۔ چونکہ ظاہر دنیا سے واقف ہیں اسی لیے غلطیاں کرتے ہیں، اسی لیے اشتباہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ مثال کو اچھی طرح سمجھیے۔ دلی میں ریپ کا کیس ہوا جی، نتیجہ کیا ہوا؟ 5 آدمیوں کو پھانسی ہوئی۔ کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ یہ جو کر کے ہیں وہ لوگ بچ جائیں گے، لیکن بچ نہیں سکے۔ ایسے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں جی، لیکن وہ کیسز جو پکڑے گئے کچھ کم ہیں۔ اسلام نے یہ کہا یہ غفلت ہے، چونکہ ظاہری عیش میں ہیں اسی لیے غفلت ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ جب نگاہ ہی نہیں اٹھائے تو وہاں تک کہاں پہنچے؟ تو ہندوستان میں ہندوؤں کو بھی اسلام کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ اگر مسلمان اس غفلت میں پڑ گیا کہ میں بمبئی میں ہوں، یہاں پر کون دیکھ رہا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، نہ غفلت ہے بھائی۔ تم دیکھ سکتے ہو لیکن ادھر کیا ہوگا؟ کیلکولیشن شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب سے پوچھا کسی نے، مولانا نامحرم کی طرف نگاہ اٹھانا کیا ہے؟ بولیے حرام ہے یقینی طور پر۔ ہم لوگ بمبئی میں ہیں،
تو پٹی باندھ لے کے جائیں. پوچھا کسی نے مولوی صاحب سے, مولانا کیا پٹی باندھ لے کیا کریں, باہر جاتے ہیں عورتیں سامنے آتی ہیں. مولانا نے کہا ایک نگاہ حلال, دوسری نگاہ حرام. ایک نگاہ دیکھو فوراً ہٹ جاؤ. اب مولانا دوسری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ہی نگاہ اتنی لمبی, غفلت ہے نا بھائی. ہم نے کیلکولیشن نہیں کیا, تمہارا ٹیلی فون کا آن ہونے کے ساتھ ہی پیسے پڑ گئے نا بھائی, 10 پیسے 20 پیسے پڑتا جا رہا منٹوں میں. خدا کے پاس بھی حسابات, جیسے ہی ادھر حرام شروع ہوا وہاں کا میٹر چالو ہوا, حرام حرام حرام. تم نے تو کر لیا ایک نگاہ, مگر خدا کی بارگاہ میں تو اگر انسان اس غفلت سے بچے گا تو بڑے گناہ نہیں کرے گا. تو غفلت کیا ہے انسان, اسی لیے حدیث میں ہے کہ آنکھوں سے نکلنے والا تیر جو ہے شیطان کا, یہ نامحرم کی طرف نگاہ دوڑانا. سب سے بڑا کام کیا ہے, نگاہوں سے بچ جانا. جو بچے گا وہ غفلت میں نہیں ہے, جو نہیں بچے گا وہ غفلت میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کے ظاہر سے واقف ہیں. چونکہ ظاہر سے واقف ہیں کہہ رہے ہیں لوٹو. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوٹنے والے کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا, لٹایا. کیوں لٹایا, اس لیے جانتے کہ جو لٹائے گا وہاں ملے گا. جی جو لٹائے گا یہاں پر وہ ملے گا. مولا امیر المومنین نے سامنے دیکھا, صلوات پڑھے محمد آج سامنے انبار دولت کی ہے, بہت دولت کی, جو کس کی دولت کی ہے, ملک کا پیسہ ہے. لیڈر کے سامنے جو دولت ہوتی ہے اس کا نہیں ہے, کس کا ہے, وہ ملک کا خزانہ ہے. مولا کے سامنے راز پڑی ہوئی تھی بیت المال کی. مولا نے کہا غری غیری, نکل جا, مجھے جو ہے غفلت میں مت ڈال, کسی اور کو دھوکہ دے. تو انسان اگر غفلت سے بچے گا تو حرام کاری سے بچے گا. کون بچ سکتا ہے, جو ہم عن آخرت عن الآخرت غافلون, آخرت سے غفلت میں ہیں. دیکھیے بہت اچھی طرح سے شب جمعہ خدا انشاءاللہ یہاں سے لے جائے ہم کو, ذرا سا ہم جھجھر لیں اور آخرت کی تیاری کریں. کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے منازل الآخرہ, ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی کون ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ یہ جو مفاتیح الجنان دیکھا آپ نے کتاب, گھروں میں اکثر گھروں میں ہے, مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے. انہوں نے جو جمع کیا ان کا نام شیخ عباس قمی, ان کی 200 کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے منازل الآخرہ, مرنے کے بعد کے منزلیں. مرنے کے بعد کیا ہوتا, میں ڈرانا نہیں چاہتا, میری عادت نہیں ڈرانے کی, لیکن حقیقت ہے دنیا. شب جمعہ انشاءاللہ لے کر جائیے. اصفہان کے چند دوست جو ہیں اپنے دیہات کو جانے کے لیے عید کے روز نکلے, درمیان میں قبرستان پڑا تھا, تھکے ہوئے تھے. قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. مذاق میں بولا کہ بھائی اندر کیا ہو رہا ہے یار, بتاؤ. باتوں میں بعض لوگ جرأت کرتے ہیں نا بھائی. ہمارے پاس ہے کہ حیدرآباد میں روڈ کے پہلو میں جہاں پہ شیعوں کا محلہ ہے, قبر ہے. گرمیوں کا زمانہ تھا, آدھی رات کو ایک صاحب گھر سے سفید شرٹ, سفید پائجامہ, کرتا پہنے ہوئے قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک لڑکا بازو سے گزرا, چچا اندر گرمی ہو رہی تھی. استغفر اللہ. ہم لوگ جانتے نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, اسی لیے ہم لوگ جرأت کرتے ہیں نا بھائی ایسی باتیں کرنے کی. تو وہ بیچارے بھی کہنے لگے کیا ہو رہا ہے اندر, بیان تو کرو یار, اندر کیا ہو رہا ہے. اندر سے آئی آواز, السلام علیکم, آئندہ منگل کو تشریف لائیے. اگر قبر سے اس طرح سے آواز آ جائے, کوئی جائے گا قبرستان کو؟ کبھی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہے. اب یہ پریشان ہو گیا, اندر سبوں نے سنا, جو دوست وغیرہ سب سنے کہ اندر سے آواز آئی, آئندہ منگل کو میری دعوت ہے, آؤ. بڑے زور سے کہہ رہے تھے ہاں ہاں خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اب آؤ نا بھی دعوت میں.
منگل کو دعوت ہے۔ اب جیسے ہی اندر سے آواز آئی، ان دوستوں نے محسوس کیا کہ اب ہماری حیات صرف ایک ہفتہ ہے، ہفتے کے اندر ہم جانے والے ہیں۔ صبح تو کوئی تو ہمت نہیں کرا، ایک دوست نے ایک روز گزرا، بدھ آیا، اس کے بعد اپنے سفر جا کر کے واپس آیا، پھر منگل تک بچ گیا تو سمجھا کہ میں بچ گیا، وہ موت تو نہیں آئی، مگر کوئی ہمت نہیں کیا جانے کو۔ ایک دو اچھی طرح سمجھیے، غفلت کیا، یہ بھی ہے غفلت۔ امام حسین کے مشن کو نہ سمجھنا بھی غفلت ہے۔ دشمن کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہم کو؟ گھر گھر میں بانٹ دیا، مومنین کے درمیان بانٹ دیا۔ اب یہاں تک مسئلہ آ گیا، حتیٰ جو والدین نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کون ہے یہ دین ہے تھوڑی، دین نہیں ہے۔ تو باقاعدہ ظالمین کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے درمیان میں صفوف میں کیا کریں، داخل ہو کر کے آپ میں، یہ تو مومنین ہے بیچارے، ان سے کوئی خطا ہی نہیں ہے، بالکل نادان ہے۔ مولا امیر المومنین جیسی شخصیت کے لیے 70,000 ممبروں پر برا کہا گیا۔ 70,000 جب کبھی قافلے آتے تھے لوٹتے تھے، پھر لے کے آتے تھے امیر شام کے پاس، پوچھتے تھے کس نے لوٹا؟ کہتے تھے علی نے لوٹا، استغفر اللہ، اور کیا اس کے بعد پھر پیسہ کھلاتے تھے۔ تو دشمنی علی کو بڑھانے کے لیے اس طرح یہ پرانے چیزیں ہو رہی ہیں، کاہے کے لیے؟ آپس میں مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان رخنا ڈالنے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، جس کی نسل میں خرابی ہے وہ عزاداری کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور ذرا آگے بڑھیے ذرا سا اور قریب آئیے۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، اگر امام حسین کے ہدف کو نہ سمجھیں، مقصد امام حسین کو نہ سمجھیں، یہ خود ایک غفلت ہے۔ کربلا گئے کیوں امام حسین؟ مقصد کربلا کے جانے کا کیا تھا؟ کیا چاہتے تھے امام حسین؟ اور مجھے افسوس ہے کہ یہ جوان بچوں کی انرجیوں کو نگیٹیو میں لے جائے گا، غفلت۔ کون ہے جو اہل بیت سے کی مخالف ہے؟ کون ہے جو مولا علی کے خلاف ہے؟ کون ہے جو مجلسوں کے خلاف ہے؟ ہم چاہتے ہیں ریفارمیشن کے معنی جو امام حسین چاہتے تھے وہ بیان کریں، جو میں چاہتا ہوں وہ بیان کرنا غفلت ہے۔ یہ ممبر رسالت کی جگہ ہے، یہ میرے مرضی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو چاہے نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو حسین چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ امام حسین کیا چاہ رہے تھے بھائی؟ کیا چاہتے تھے امام حسین؟ سوال آپ، کیوں امام حسین 72 کے ساتھ ہی گئے؟ کیا چاہتے تھے امام حسین؟ مجھ جیسے گنہگار کو جنت پہنچانا چاہتے تھے۔ ہدف کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ امام حسین کا مقصد تھا جو اسلام کو برباد کر دیا گیا تھا، اسلام کو برباد کیا کر دیا گیا تھا؟ یعنی دین ہی نام نہیں تھا۔ کون تھا یزید؟ شارب خمورن، شراب کا پینے والا، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، علی اعلان گناہ کرنے والا، یہ ہے یزید۔ اور ایسا یزید مسلط ہو گیا تھا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے یہ بچوں کو بھی بلاتے بٹھاتے ان کو سمجھاتا کہ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے دروازوں پر۔ آج کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن شیعہ کے گھر سے ایک شہید نہ اٹھ رہا ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ آج پاکستان میں کوئی نہ کوئی مومن شہید ہو رہا ہے، آج لبنان میں دیکھا کوئی نہ کوئی مومن شہید ہو رہا ہے، عراق میں کوئی نہ کوئی مومن شہید ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ معصوم کی حدیث کیا ہے؟ عشب جمعہ ہے، لعن اللہ امتان
قتلت کا لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، ان پہ بھی لعنت جنہوں نے ظلم کو سنا اور راضی ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسلام جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ، اور مجھے کوئی ضرورت ہے کسی جگہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سال میں 7 مہینے پھرتا ہوں میں، 7 مہینے دنیا کے گوشے گوشے جاتا ہوں۔ لوگ 5-5 سال 6-6 سال 10-10 سال پہلے مجھے بک کرتے ہیں۔ مجھے نہ بامبے کی ضرورت ہے نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آج کمپیوٹر کے سامنے میں بولوں گا تو لوگ سنیں گے، اس لیے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، آئیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے اور آگے لوگ۔ آپ لوگوں کو ہمیں اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی سے محبت ہے، امام حسن سے محبت ہے، شہزادی سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے۔ انہی اہل بیت کا واسطہ ان بچوں کو جو بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں یہ خدمت دین ہے، ان کو برا نہ سمجھیے، یہ لوگ بھی مومنین ہیں، ہمارے بچے ہیں، غلط ان کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، پتہ چلے گا کہ باقری کون ہے، وہ بولتا کیا ہے۔ اگر میں اپنے گھر کی بات بولوں تو غلط ہے، دین کی بات جو بولوں گا برابر بولوں گا، جو غلط ہے وہ غلط بولوں گا، صحیح۔ اگر امام حسین کی مجلس میں غلط کو غلط نہ کہا جائے پھر کہاں کہا جائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے یہاں سے جانے کے بعد کسی کے دل میں بغض و اناد مت رکھی، سب محبت۔ بیچارے یہ جو یا حسین کہہ رہے ہیں ہم بھی یا حسین کہہ رہے ہیں، وہ بھی مومنین ہیں ہم بھی مومنین ہیں۔ دشمن چاہتا ہے ہم دونوں کے درمیان، صفوں کے درمیان دیواروں کو کھڑا کرنا، اسلام چاہتا ہے ان دیواروں کو پاٹنا۔ کوئی بھی ان کا سردار کوئی ہے، لیڈر کوئی ہے، میں ان سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، بیٹھیں بات کریں، بات کو حل کریں، نہ یہ کہ فساد کو بڑھائیں۔ اور کوئی دشمن اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سمجھ کی غلطی ہے تو سمجھ کی غلطی ہے، اشتباہ ہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، غفلت ہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مومن کے لیے یہ الزام لگایا جائے غلط ہے۔ ارے بھائی جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو، مجلس حسین کی محبت نہ ہو، اس کی نسل میں خرابی ہے، اس کی نسل درست نہیں ہو سکتی۔ تو کون ہے وہ مومن جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے؟ یہ باقاعدہ ظالمین ہیں جو باقاعدہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے پینیٹریٹ کر کے مومنین کے درمیان فساد ڈالیں۔ تو یہ مومنین جو آئے ہوئے، جو جوان بچے آئے ہیں، ان کا ہمارا سلام ہے، ان کی محبت اہل بیت پہ سلام ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ دین جو ہے، مولا امیر المومنین دشمنوں سے بات کرے کہ نہیں کرے؟ مولا امام حسین 9 محرم کو ابن سعد یعنی کمانڈر چیف کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو اسلام جو ہے بات کرنا چاہتا ہے، اسلام دشمنی بڑھانا نہیں چاہتا۔ پہلے تو دشمن نہیں، کوئی مومن ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ سمجھ میں ذرا سا غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کریں۔ سمجھیں کہ دین جو ہے غلط فہمی بڑھاتا نہیں ہے، دین محبتوں کو بڑھاتا ہے، دین الفتوں کو بڑھاتا ہے، دین عزت کو بڑھاتا ہے، دین ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے، دین دشمنی سکھاتا نہیں ہے، مذہب نہیں سکھاتا انسان سے بیر رکھنا۔
کوئی مذہب دشمنی دل میں رکھنا نہیں سکھاتا. تو معلوم ہوا ہے کوئی دشمن انٹر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے چیزیں لائیں جس سے آپس میں ہم میں اختلاف ہو جائے. جیسے آج کل ایک ایسی باتیں لائی جا رہی ہیں جو دین کا جز ہی نہیں ہے، دین سے تعلق ہی نہیں ہے. اگر ممبر پر رسول اللہ کے ممبر پر رسالت بیان نہ ہو پھر کہاں بیان ہوگی؟ اگر مجلس حسین میں حسین بیان نہ ہو تو پھر کہاں بیان ہوں گے؟ مجلس حسین پر علی بیان نہ ہو تو پھر کہاں بیان ہوں گے؟ یہ مقام حق ہے، یہاں پر باطل ہو نہیں سکتا. گزارش ہے ان تمام بچوں سے، ان تمام جوانوں سے، I love them، محبت کرتا ہوں، خدا مجھے کچھ بھی کرے، لیکن یہ لوگ مومنین ہیں، ان سے دشمنی مت رکھی. یہ لوگوں کو غلط سمجھایا گیا ہے، ان کو صحیح سمجھایا جائے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. انسان اگر اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملی تو غفلت میں جائے گا. چنانچہ موضوع بھی ہمارا غفلت کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو صحیح رہنمائی اگر نہ ملے تو ہم لوگ غلط چلے جائیں گے، اور ایسے غلط جائیں گے کہ ایک ایک گھر میں دو پارٹی ہو جائیں گے. اب دیکھ رہے ہیں ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ایک ایک گھر میں جو دو، باپ یہ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، بیٹی کچھ کہہ رہی ہے. دشمن چاہتا یہی ہے. اسلام ایسا نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے متحد ہو کر کے دشمن کے پیچھے، دشمن کے منہ پر تماچا ماریں. آج اتحاد کی، شیعوں کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے. جتنے فسادات جو کرائے جا رہے ہیں سب اسرائیل کے لیے ہیں، اسرائیل کی طرف سے ہیں. اگر لعنت پڑھنا ہے تو آج کے بہت سب سے بڑے ظالم اسرائیل پہ لعنت پڑے گی. آج بولیے مرگ بر اسرائیل، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. یہ سب سے اہم ہے. دشمن کی پہچان بہت اہم ہے. صراط الذین انعمت علیہم تولا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرہ ہے. ایسا تبرہ کرو کہ دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں، ایسا تبرہ نہ کرو کہ تم تنہا ہو جاؤ. اسلام نے سکھایا نہیں ہے کہ تم تنہا ہو. میں تمام مومنین سے، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، دلوں کے بغض و اناد کو نکالیے. مذہب نفرت نہیں سکھاتا، مذہب محبت سکھاتا ہے، محبت الفت سکھاتا ہے. دین سکھاتا ہے کہ کس طرح سے سیکریفائس کریں، دین سکھاتا ہے کس طرح سے ایثار کریں، قربانی کریں. دین یہ نہیں سکھاتا. وجہ اس کے کہ یہ بچے ادھر ادھر کریں، کل صبح ان کا جاب ہے یا نہیں دیکھیں، ان کے پاس کام ہے یا نہیں دیکھیں، ان کے پاس روٹی مل رہی ہے کہ نہیں دیکھیں. اگر روٹی کا مسئلہ ہو گیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ساری پریشانیاں وہیں پر ہیں. اگر وہاں پر اگر کوئی دوسری طرف سے تغذیہ ہو رہا ہے تو فسادات بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت عنایت فرمائیں. اب سوچیں کہ مجھ جیسا ایک طالب علم کو تکلیف ہو رہی ہے، امام زمانہ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اب اندازہ کریں اس وقت جو ہے ہماری حالت کو دیکھیں امام کیا کر رہے ہیں. ہم شہزادی پہ روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی کو رلایا گیا. ہم امام حسین پہ کیوں روتے ہیں؟ جناب سکینہ پہ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو رلایا گیا. اگر کوئی امام کو رلا دے تو اچھی چیز ہے. تو آج ہمارا مولا رو رہا ہے کہ ایک شیعہ کمیونٹی، چند لوگ جو ہیں الگ ہیں، چند لوگ ملے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا ہوا بھائی؟ یہاں پر کیا غیر دین بتایا جا رہا ہے، یا غلط بیانی ہو رہی ہے، یا دین کے خلاف بولا جا رہا ہے، یا امام حسین کے خلاف بولا جا رہا ہے، یا اہل بیت کے خلاف بولا جا رہا ہے؟ نہیں بولا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا باقاعدہ یہ سازشیں ہیں دشمن کی آپس میں ہمیں بانٹنے کی. اور میں تمام مومنین سے محبت کرتا ہوں، مجھے دل میں کسی کے بغض نہیں ہے، اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آج میرے لیے بھی، آپ تمام بھی. خدایا پروردگارہ ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا دے. جو مومنین کے درمیان بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے. ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے.
پروردگارہ ہمیں امام کے ظہور کے قابل بنا دے. پروردگارہ یہ جو غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس غفلت سے ہمیں بیدار کر دے. تو ہم لوگ غفلت میں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن ہمارے پاس کس طرح سے کیسے کیسے کام کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اسی راہ میں جائیں جو راہ امام حسین کی ہے. امام حسین کی راہ حق کی راہ ہے. اس حق کی راہ میں کتنے تھے ساتھ؟ کیوں 72 بھائی؟ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, امام حسین کے پاس 72 تھے. امام حسین یہی سمجھانا چاہ رہے تھے, مجھے کثرت نہیں چاہیے, مجھے ایسے تھوڑے چاہیے جو کثرت پہ چھا جائیں, ایسے تھوڑے چاہیے جو دین کو سمجھا سکیں. تو ولایت محوری ہے کربلا کا مقصد. اب میں سوال کرتا ہوں, بہت ہی اچھا سوال لے لیجئے. شب عاشور ہے, حضرت عباس تلوار پہ سیکل کر رہے ہیں. سیکل کرنا جانتے تھا, تلوار کو صاف کرنا, تیز کرنا, تیار کرنا کل جنگ کے لیے. 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب بھی عباس کا تذکرہ آئے گا جناب سکینہ کا بھی تذکرہ آئے گا, جب بھی جناب سکینہ کا تذکرہ آئے گا عباس کا تذکرہ آئے گا. یہ دونوں ایسے منسلک ہیں کہ آج علم کے ساتھ بھی سکینہ کا مشق چلتا ہے. یہ بتانے کے لیے چچا بھتیجی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. خدایا پروردگارہ دیکھیے وہاں پر مشعل جل رہی تھی اور حضرت عباس تلوار پر سیکل کر رہے تھے. عباس علی کرتے ہیں تلوار پر سیکل, سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. عالم بہت خراب, بہت حالات. ایسے جلال کے موقع پر جناب سکینہ نے دور سے دیکھا کہ چچا کو غیظ آ گیا ہے, چچا کے چہرے پر جلال ہے. دوڑی ہوئی آئیں, بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے. امام حسین نے دیکھا کہ یہ جلال بالکل ہو بہو مولا علی کا جلال ہے, اس کو روکنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے. مولا حسین آئے جناب زینب کے پاس, جاؤ زینب عباس کو روک دو. آپ سے گزارش کرتا ہوں بہت اچھی طرح سے, ہم بھی جو ہے جوانی میں ماتم کر چکے ہیں, سینے میں ہمارا زخمی موجود ہے. جب انسان زنجیر یا ایک خون نکالتا ہے اس کے سامنے جائیے, اسے زنجیر لینے کی کوشش کیجئے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ہٹو, اس لیے کہ جوش میں کام کر رہے ہیں. کربلا نے کیا سکھایا دیکھیے بہت اچھی طرح سے, اچھا سمجھنے کی کوشش کیجئے. جناب زینب آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے جناب ابوالفضل عباس کے قریب پہنچی. آواز دی عباس, جواب نہیں آیا. پھر کہا عباس, جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کہا ماں فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ. حضرت عباس کھڑے ہو گئے. بی بی آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ نے حکم دیا ہوتا تو میں خود آ جاتا, آپ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. شہزادی نے کہا بات کچھ ایسی ہی عباس, مجھے آنا پڑا. عباس نے پوچھا شہزادی ایسی بات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو آنے پڑا؟ مولا نے فرمایا جناب زینب نے کہا عباس ایک ایسی خواہش کرتی ہوں شاید تمہارے لیے تکلیف دہ ہو. عباس نے کہا شہزادی آپ حکم دے دیجئے دنیا کو آپ کے قدموں پہ رکھ دوں. آپ صرف حکم دیجئے. بہت اچھی طرح سے سوچیے, بہت اچھی طرح سمجھیے. زینب نے کہا سوچ لو عباس. عباس نے کہا میں نے سوچ لیا, جو آپ چاہیں مجھ سے لے لیجئے. کہا عباس اس تلوار کو نیام میں رکھ دو. ان نوجوانوں سے سیکھنا ہے تمام چیزوں کو. کربلا ولایت محوری ہے, جو حکم ولی دے دے اس پر ہی ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس سمجھ گئے کہ یہ حکم
شہزادی کا نہیں ہے، اس کے پیچھے مولا حسین ہیں، نیام میں تلوار رکھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں حضرت عباس کو باوفا کہتے ہیں؟ اس لیے باوفا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آقا کے حکم کو ٹالا نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت قریب آیا، عباس سامنے آئے، حسین نے کہا عباس تم جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا اب میں رہ نہیں سکتا، مجھے اجازت دیجئے۔ عباس تمہارے وجود سے دشمنوں کے دلوں میں ڈر ہے، عورتیں مطمئن ہیں، عورتیں سکون سے ہیں کہ عباس زندہ ہے۔ اگر تم چلے جاؤ گے عورتوں کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا اور وہ لوگ نڈر ہو جائیں گے، اور تم علمدار لشکر ہو۔ حضرت عباس نے سر کو جھکایا، مولا جب لشکر ہی نہیں ہے کس کی علمداری کروں؟ امام حسین نے کہا عباس جاؤ، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پانی کی سبیل کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب خیام میں داخل ہوئے سکینہ مشک کو لا دو، تمام بیبیاں آ گئیں، سب جانتے تھے کہ پانی لانے جا رہے ہیں، لیکن بیبیاں صبح سے جانتی تھی کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ زینب قریب آئیں، عباس کے چہرے کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، پوچھا مولا عباس نے شہزادی بازوؤں کو کیا دیکھ رہی ہیں؟ زینب نے کہا عباس میرے بابا نے کہا تھا تمہارے بازوؤں میں رسی آئے گی، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بہن کے رسی کیسے آئے گی، لیکن اب تم جا رہے ہو یقین ہے عباس ان بازوؤں میں رسی آئے گی۔ علم کو لے کر عباس باہر آئے، علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ حسین نے نیچے انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دو جملے اور ختم دعا۔ عباس پانی کے لیے گئے، سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا، دیکھو چچا جا رہا ہے، علم جا رہا ہے، ابھی پانی آیا چاہتا ہے۔ ادھر علم جھکا، سکینہ سمجھ گئی عباس پانی پر قبضہ کر چکے۔ تھوڑی دیر بعد پھر علم دکھائی دیا، بچوں سے کہا دیکھو بچوں چچا ابھی آیا چاہتا ہے، جب پانی آ جائے گا تو پہلے میں تمہیں پلاؤں گی بعد میں پیوں گی۔ پھر علم جھکا، سکینہ میمنہ میسرے کی طرف دیکھتی رہی، پریشانی بڑھتی رہی۔ پھر دوسری مرتبہ علم بلند ہوا، سکینہ نے کہا چچا بہت قریب ہے گھبرانا نہیں۔ دوسری مرتبہ جب جھکا، سکینہ کبھی میمنے کی طرف کبھی میسرے کی طرف، لیکن علم اٹھا نہیں۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، کیا کیا سکینہ نے؟ مشکیزوں کو پھینکا، ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو بھیج دے۔ عباس کی ادھر آواز آئی، مولا آقا آخری سلام قبول کریں، خدا انشاءاللہ کربلا لے جائیے کربلا میں آج بھی وہ دو مقامات ہیں جہاں حضرت عباس کے دونوں شانے کٹ کے گرے تھے۔ امام حسین جب قریب پہنچے ہیں تو حضرت عباس کہہ رہے تھے موت اتنی مہلت دے دے مولا کی زیارت کروں۔ امام حسین نے سر کو اٹھایا، گود میں رکھا،
کہ عباس میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھولو۔ حضرت عباس نے کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، دونوں ہاتھ سے مجبور ہو چکا ہوں۔ مولا حسین نے خون کو پوچھا، مولا عباس نے یہ کہا مولا میں نے میری ماں سے سنا ہے، میں اس وقت تک جب پیدا ہوا آنکھیں میں نے کھولی نہیں تھی جب تک کہ آپ کی دیدار نہیں کیا تھا۔ اب جاتے جاتے چاہتا ہوں آپ کو دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاؤں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام حسین نے آنکھوں سے خون کو پوچھا، عباس نے آنکھیں کھولی، ایک آہ سرد بھری۔ امام حسین نے کہا رکو، عباس جب تک جیتے تھے آقا آقا کہا، ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس نے یا آقا کہا، خیام میں کوہرام بپا ہوا، واہ عباسا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ شب جمعہ ہے، دعا کی شب ہے، سب مل کر کے آئے شفا پڑھی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا۔ یا کاشف الضر والبلوى، خدایا دعا کی رات ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب ایصال ثواب برائے اموات ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ مالک آج کی شب ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، ہمارے دلوں کے بغض و عناد کو نکال دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ جو ہمیں بانٹ رہا ہے، ہمارے درمیان تفرقہ لا رہا ہے، خدایا پروردگارہ ان باطل قوتوں کو تو بانٹ دے، ہمیں مسلمانوں کو متحد کر دے۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین کی مدد فرما۔ مومنین جہاں جہاں ہیں خدایا، پاکستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی مومن شہید ہو رہا ہے، اسی طرح سے عراق میں، اسی طرح سے دنیا بھر میں۔ مالک مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ان خون شہداء کا واسطہ ہمیں بیدار کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ان ظالمین سے بدلہ لے سکیں۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کو، آج شب جمعہ ہے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما۔ مالک اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس کو مقدمہ حکومت امام زمانہ بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔